نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک مسلمان، جیسے کہ ہم بچپن سے آپ بھی سب بھی پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، تو اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق جو کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ملے تو وہ اس کو سلام کرے، کوشش کرے کہ مسلمان سلام میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایات یہی آپ سے منسوب ہیں کہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے، اور مصافحہ اور معانقہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری اسلام نے مسلمانوں کے باہمی آپس میں پیار اور محبت اور یہ ایک یکجان ہو کر رہنے اور ایک یکمشت اور ایک جان مسلمانوں کو قرار دینے کی جو بہت ساری روایات ہیں۔ تو خیر، سلام کرنا جو ہے یہ پہلا حق ہے جو اخلاقیات پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے، اس کی تیمارداری کرے، اس کی خیر خبر لے، اس کو اگر اس کی دوائی کی ضرورت ہے، اس کی کسی اور ضرورت کا اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو پوری کرے۔ اب صاف ظاہر ہے، جب کوئی شخص زیادہ بیمار ہوتا ہے، سویر قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس سے پھر اس کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو بھی مدد کر سکتا ہو تو اس کے ساتھ تیمارداری کا یہ ایک جزوی حصہ ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی دعوت سے انکار نہ کرے، خواہ وہ چائے کی دعوت ہو، کھانے کی دعوت ہو، کسی جگہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو بلاتا ہے تو وہ اس کی دعوت کو اس کو قبول کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی اس مسلمان کا، جو مسلمان فوت ہوتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کے مسلمان بھائی اس کا جنازہ پڑھیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس کو دفنانے تک یہ جتنا ہو سکے اس کو آخر حد تک اس کے جو رسوم جو دفنانے تک جتنے بھی معاملات ہیں وہاں تک کوشش کرے۔ تو اس کے بارے میں بھی روایات ہیں جس میں ایک جنازے پڑھنے کا ثواب بتایا گیا ہے کہ 1 قرات اور اس طرح دفنانے تک 2 قرات۔ تو اس طرح یہ ایک یعنی ہمارے اسلام کی جو خوبیاں ہیں، خوبصورتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر باہمی محبت، پیار اور احساس اور خیال کے ساتھ رہنا ہے، جس میں حت المقدور لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد وغیرہ سے محفوظ رہ کر امن و امان سے رہنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی لیے جو تعلیمات بتائی جاتی ہیں وہ اسی حوالے سے ہوتی ہیں۔ اب اس کا یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، اب اندازہ کریں کہ چھینک مارنا تو انسان کا ایک ذاتی ہوتا ہے معاملہ، کہ اس کو ناک میں خراش ہوتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی رطوبات دماغ سے ہوتی ہیں، تو خیر یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم طبی نقطہ نظر سے ہمارا جو ادویاتی چینل ہے اس پہ ارشادیہ دواخانہ، وہاں پہ بھی اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس پہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت ساری طبی معلومات وہاں پہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو چھینک ہے یہ طبی طور پر تو اس کے بے شمار فوائد ہیں،
تو اس کا بھی اتنا اندازہ لگائیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک آپ نے مسلمان کو مسلمان کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے، اور چھینک کو سننے والا جو مسلمان بھائی اس کے سامنے ہو وہ اس کو یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو اسی طرح پھر جب وہ چھینک مارنے والا جب اس کو یرحمک اللہ کہے اس کا مسلمان بھائی، تو وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ تو یعنی کہ اس کا اتنا اہتمام ہے کہ وہ الحمدللہ کہے تو آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اس کی چھینک کے بارے میں جب موضوع پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو سلام والا جو ایک ہم اس کا نمبر نہیں کر سکے، تو اس طرح پانچواں یہ حق ہو گیا، اور چھٹا حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان بھائی پر کہ جہاں کہیں بھی وہ ہو، مسلمان موجود ہو غیر موجود ہو، کہیں پہ بھی مسلمان ہو، ہر حال میں ہر وقت مسلمان جو ہے وہ اس مسلمان کی بھلائی چاہے، اس کی بہتری چاہے، اس کا بھلا چاہے، اس کے بارے میں اور بہت ساری جو خرابیاں ہیں جیسے وہ غیبت ہے، چغلی ہے اور اس کی بدخوئی ہے، اس کے بارے میں برے خیالات، برے نظریات، اس کی برائیاں کرنا، اور یہ سارا ان تمام چیزوں سے وہ مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور مسلمان کی ہر حال میں بھلائی، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات اور ارشادات عالیہ اور احکامات اور تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فرمائی ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر مسلمان کو ان ہر مسلمان کے 6 حقوق کو ادا کرنے کی، ان کو یاد رکھنے کی، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ فنگر ٹپس پر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا حق ہے کہ بیمار ہو، پہلا حق ترتیب سے 6 حقوق، پہلا حق سلام کرے، دوسرا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، تیسرا دعوت دے تو اس کی قبول کرے، چوتھا یہ حق ہے کہ جنازہ اس کا ہو، کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، پانچواں یہ کہ چھینک مارے تو الحمدللہ اور یرحمک اللہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد چھٹا حق یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اس لیے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک یہ جو دینی قیمتی معلومات، احادیث مبارکہ اور آیات قرآنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں، وہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔